تک کہ اسی میں الجھے ہوئے ہو کہ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ کافر تھے. شرم کرو، کچھ غیرت کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے تو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جو تمہیں مومن بنائیں تم ان کے ماں باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بڑی دلیلیں پیش کی ہے، بڑی دلیلیں پیش کی ہے. یاد رکھیے، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، سواری پر جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ اونٹنی کو اللہ اتنا شعور دے دیتا تھا کہ جب تک حضور سواری پر بیٹھے رہتے وہ اونٹنی نہ پیشاب کرتی تھی نہ لید کرتی تھی. اور یہ بھی صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس سواری پر حضور بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے پیشاب کے اندر کبھی بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ اس کے پیشاب میں خوشبو آتی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ جانوروں کا تعلق اگر حضور علیہ السلام سے ہو جائے تو جانور اتنی بلندی پا جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے والدین کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. پھر آپ سوچیں تو صحیح، جو حضور علیہ السلام کی اونٹنی ہے قصوہ، اس کے متعلق تو عاشقوں کا ایمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گی. اونٹنی جس پر حضور بیٹھتے تھے وہ جنت میں جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جس عورت کا دودھ پیا، اللہ نے ان ساری عورتوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت حلیمہ کو بھی ایمان کی دولت دی. یہ حلیمہ پہلے مسلمان نہیں تھی، بلکہ اللہ اکبر ایک بار آ گئی حضرت حلیمہ، پہلی بار آئی حضور علیہ السلام سے ملنے، پہلی بار آئی تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پہچان لیا. بوڑھی ہو گئی تھی، ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتی تھی، ہلکی سی کمر بھی آپ کی جھک گئی تھی. تو جب چادر اوڑھ کر کے آئی، بڑی لمبی عمر پائی. ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کا بچپنا دیکھا، اور پھر مدینہ منورہ جب حضور علیہ السلام آ گئے تو اس کے بعد ملاقات ہوئی. تو جب حلیمہ کو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان لیا. پہچانا تو بتائے پہلی ملاقات کی شان سے ہوئی. حضور علیہ السلام دوڑ کر حلیمہ سے لپٹ گئے، میری ماں کر کے حضور لپٹ گئے. غور فرمائیں، جس نے دودھ پلایا اس سے محبتوں کا یہ عالم ہے کہ پہلی بار ملی ہے تو دوڑ کر لپٹے ہیں. کہا میری ماں کر کے لپٹایا اس سینے سے. صحابہ نے کہا حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا یہ حلیمہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے حلیمہ جو مجھے دودھ پلایا کرتی تھی. جب حلیمہ کے لیے اتنا پیار ہے تو آمنہ کے لیے کتنا پیار ہو. لوگ اندازہ تو کریں لوگ کیا بک بک کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی بک بک سے پرہیز کرو، اپنے ایمان کی فکر. لوگ کہتے ہیں یہ ایمان لایا کہ وہ ایمان لایا، تو یہ تحقیق کر، وہ تیری تحقیق تیرے پاس رکھ. نبی کے خاندان کے لیے تحقیق مت کر، اس لیے کہ یہ ادب کی بات ہے. لوگ رسول اللہ کے پیشاب شریف کی حقیقت اور اس کی عظمت کو سمجھ نہ سکے، لوگ نبی کے خاندان کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لے کر کے آئے تحقیق اور وہ لے کر کے آئے تحقیق. حضور علیہ السلام کے بول مبارک کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب کبھی بول مبارک فرماتے، حاجت سے فارغ ہوتے، صحابہ ڈھونڈنے کے لیے پیچھے پیچھے گئے کہ حضور فارغ ہو گئے، دیکھیں اللہ ملنا ہے. لیکن طے کر لو کہ کم سے کم انشاءاللہ ہمیں 5000 مرتبہ درود شریف کلم پڑھ ڈالیں گے انشاءاللہ. رات و دن میں 24 گھنٹے میں پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھ ڈالیے انشاءاللہ تعالیٰ. اب 12000 پڑھے تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ. لیکن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. آپ کو ہم سب کو اللہ حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ عاشق رسول بنائے. اور میلاد کی شب میں اپنے لیے دعا کریں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرمائے. کورونا کی وبا جلدی سے جلدی جو ہے وہ فرونا ہو جائے، یعنی فرو ہو جائے، یہ جلدی سے چلی جائے. اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، پوری دنیا بحال ہو جائے. اور اپنے لیے خاص دعا کریں، آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی کے لیے دعا کریں، تمام کارکنوں کے لیے، تمام ارکان کے لیے، مبلغین کے لیے، معاونین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. اور اگر یاد رہ جائے تو آپ کا یہ خادم فقیر قادری کے لیے بھی، میری والدہ کے لیے بھی خاص دعا فرمائیں.